إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے درس میں دین کے تعلق سے 3 باتیں ہم نے دیکھی تھیں جو بدعات کے سلسلے میں گفتگو کرنے میں مقدمے کے طور پر ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 3 باتیں کیا ہیں جو بدعات کے سلسلے میں ہم پہلے ذکر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، کسی بھی بات کو سمجھانا ہو تو اچانک وہ بات نہیں بولی جاتی ہے. اس بات سے پہلے کچھ اور بات بنیادی طور پر کی جاتی ہے جس کو مقدمہ کہتے ہیں، کہ پہلے زمین ہموار کی جاتی ہے، اس کے بعد زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے. اسی لیے آپ کسی بھی موضوع پہ گفتگو کریں تو اچانک اس موضوع پہ آنے کی بجائے ایک مختصر مقدمہ اس کا ہونا چاہیے. آپ بدعات کا رد کر رہے ہیں، آپ شرک کے بارے میں بتلا رہے ہیں، تو اس سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ہوتی. مثلا آپ بدعات کا رد کر رہے ہیں تو اس سے پہلے سنت کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہیے. آپ شرک کا رد کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، اللہ کے بارے میں بتانا چاہیے. تو اس طرح سے کچھ بات بتانے کے لیے آپ کو اس سے پہلے کچھ بات بتانی پڑتی ہے، تو اس کو مقدمہ کہتے ہیں. تو بدعات کو سمجھانے سے پہلے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. ان میں سے 3 باتیں میں نے پچھلے درس میں ذکر کی تھی. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ مطلب یہ سوال ہے. قوم کتاب میں دیکھ کدھر ہے یہ؟ اس کا مطلب آپ گھر پہ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں. دیکھیے، جو بھی دروس یہاں پہ ہوتے ہیں گھر پہ جا کے کم سے کم 1 مرتبہ دیکھ لینا چاہیے، یعنی منیمم اتنا پڑھ لینا چاہیے. کیونکہ یہ جو دروس ہیں یہ دعوتی تیاری کے لیے ہے کہ ہم دین کی دعوت لوگوں کو دیں. کیا ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی بدلے تو ہم کو ثواب ملے، ان کی تبدیلی میں ہمارا بھی حصہ ہو؟ تو بغیر تیاری کے نہیں ہوتا ہے. اسی تیاری کے لیے آپ کو دیا گیا ہے. وہ 3 باتیں ہم نے دیکھی، 3 پوائنٹس دیکھے تھے. کیا ہیں وہ؟ نمبر 1، چلیے 1 پوائنٹ کیا ہے جی؟ دین مکمل ہے. تو بدعت دین مکمل ہونے کے بعد آتی ہے تو ضرورت ہے اس کی. دین جب اللہ نے پرفیکٹ دیا تو اور کوئی ایڈیشن کی ضرورت ہے اس میں؟ اس کا مطلب اللہ سے کچھ رہ گیا جو تم دے رہے ہم؟ کوئی ایسی چیز اچھی تھی جو اللہ سے رہ گئی؟ تو دین مکمل ہے، نمبر 1. نمبر 2، دین مکمل ہے کی آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. الیوم سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا. یعنی قیامت کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. تو قیامت تک ایڈیشن ہو سکتا ہے. آج
تو الیوم کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کا دن. صحیح، آج کا دن. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. وہ کون سا دن تھا؟ عرفے کا دن. کیا تاریخ کو ہوتا ہے عرفے کا دن؟ 9 ذی الحجہ. وہ عید کا دن ہے یا نہیں ہے؟ کس کے لیے؟ حاجیوں کے لیے ہوتا ہے. سب کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، حاجیوں کے لیے ہوتا ہے. تو حاجی جب ہوتے ہیں تو عرفہ ان کے لیے عرفہ عید کا دن ہوتا ہے. اور اس دن اور ایک عید جمع ہو گئی تھی. کون سی؟ جمعہ. تو جمعہ کا دن بھی کیا ہے؟ عید کا دن ہے. تو 2 عیدیں جمع ہو گئی. اس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا خوشخبری دی؟ آج تمہارا دین ہم نے تمہارے لیے مکمل کر دیا. یعنی اسلام ایک دین کامل ہے، ایک کامل دین ہے. اللہ نے اس کی خبر کون سی کتاب میں دی؟ خود اپنی کتاب میں بتایا. تو اسلام میں اضافے کی ضرورت ہے؟ گنجائش ہے؟ گنجائش نہیں ہے اس میں. تو جو آدمی بدعت نکالتا ہے گویا کہ وہ اسلام میں کمی بتاتا ہے. کم ہے اس کا مطلب میں ڈال رہا ہوں اس میں. نمبر 2، دوسری بات، آپ لوگوں کو بولنا ہے مطلب. ہاں، دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات چھپائی نہیں. تو بدعت گویا کہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا لیکن یہ اچھا ہے. یعنی اچھی چیز ایک نبی نے بتائی نہیں بتائی. تو یعنی بدعت سے جو بھی آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے گویا کہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی چیز تھی جو میں بتا رہا ہوں نبی نے نہیں بتائی. یعنی نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ساری بھلائیاں بتائے، اچھائیاں بتائے نہیں بتائے. جو بتایا وہ تھوڑا بتا دیے، سارا نہیں بتایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتلا دی ہیں، کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. جو اللہ نے آپ کے پاس بھیجا آپ نے پورا کا پورا پہنچا دیا. نمبر 3، ایک آواز آتی باریک ہو جاتی ہے اچانک. وہ دیکھنے تک ڈھونڈنے تک معلوم نہیں پڑتا آواز کہاں سے آئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوا کے معنی اگزامپل، آئیڈیل، ماڈل. اسوا کیسا اسوا ہے؟ اسوا کتنی طرح کا ہو سکتا ہے؟ 2 طرح کا. کیسا کیسا؟ اچھا اور برا. برا اسوا مثال کے طور پر فرعون ہے. اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا کہ نہیں؟ برا اسوا اختیار کر سکتے ہیں؟ نہیں. جیسے کہا اس کی طرح مت ہو جانا. جیسے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. تو اللہ نے کسی اور کی طرف اشارہ کہا دیکھو یہ ایسے مت بننا. تو معلوم ہوا کہ بروں کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے. قرآن سے دلیل ہے، یاد رکھیے اس کو. بروں کی مشابہت اختیار کرنا، اس لیے حدیث میں کیا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، وہ انہی میں کا ہے. تو اچھا نمونہ، بہترین نمونہ اسوہ ہمارے لیے کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا اسوہ ہمارے لیے کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے لیے دلیل ہے. اب کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، کوئی عبادتی چیز آپ نہیں کرتے تھے، اور کوئی آدمی کہہ رہا نا یہ بھی اچھی عبادت ہے، ثواب کی چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نیکیاں چھوڑ دی ہے اور آپ کے پاس اس کا اسوہ نہیں ہے. آپ کا اسوہ، آپ کا آئیڈیل، آپ کا نمونہ کامل نہیں ہے. جیسی بہت ساری بدعات ہیں. فاتحہ مثال کے طور پر لوگ دیتے ہیں. اب کسی سے کہا جائے فاتحہ دینا بھائی کہاں سے آئے دین میں؟ بولے اچھا ہے، اس سے ثبوت پوچھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے نہیں، لیکن برا کیا ہے اس میں؟ میت کے لیے قرآن خوانی کرنا برا کیا ہے؟ شب برات، شب معراج،
شب معراج اس میں جاگنا برا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے نہیں، بولے جاگے نا، کیونکہ رات بھر گئے تھے نا آپ، جاگے نہیں تو کیا ہوا؟ تو رات میں گئے کا مطلب کیا ہوا؟ جاگے۔ اس کا جواب کیا دیں گے آپ بتائیے؟ یہ اچھا ڈاؤٹ ہے، پاورفل ہے تھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جاگے کہ نہیں؟ تو بھی جاگے تو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہمارا نبی کا طریقہ ہے، جاگنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ آرگیومنٹ صحیح ہے؟ کیا یہ قول صحیح ہے کہ جاگنے کا حکم نہیں دیا لیکن جاگے؟ تو جاگنے کا حکم دیے تو کرنے کا، نہیں تو نہیں کرنے کا۔ چلو جوابات بہت آ رہے آج۔ ہاں صحابہ نے بھی اہتمام نہیں کیا، ایک آرگومنٹ یہ ہے۔ اور اس رات کے بعد نہیں جاگے۔ پہلی بات تو یہ کہ جس رات کو آپ کو بلایا گیا تو صاحب نیند میں جائیں گے، جاگتے جائیں گے، وہاں جا کے اللہ نے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ اپنی نشانیاں آپ کو، ظاہر بات ہے نشانیاں دیکھ رہے تو جاگیں گے۔ یہ کون سی نشانیاں دیکھ رہا؟ جو یہاں جاگ رہا ہے اس کے لیے کوئی نشانیاں ہیں نہیں۔ نمبر 2، جس رات اللہ نے بلایا اس رات آپ جاگے، لیکن وہی رات اگلے سال آئی کیا نہیں آئی؟ معراج کہاں ہوئی؟ مکہ میں، مدینہ میں، کہاں پہ؟ مکہ میں ہوئی یا مدینہ میں؟ مکہ میں ہوئی۔ من المسجد الحرام، کہاں؟ مکہ میں۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے تو مکہ میں ہوئی۔ مکہ کے بعد مدینہ میں کتنے سال رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو 10 سال میں کبھی شب معراج منائے صحابہ نے مل کے؟ بندی بانٹے کبھی نہیں۔ تو اس طرح سے بعد میں یہ نہیں ہوا، تو جب اس دور میں بعد میں نہیں ہوا تو اس دور کے بعد میں کیوں؟ تو انہوں نے اس کو منایا، اگلے سال نہیں، تو نہیں منایا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہو، یاد رکھیے اصول، میں نے پچھلے درس میں بھی اس کو ذکر کیا تھا۔ یہ آرگیومنٹ کہ آپ نے حکم نہیں دیا یہ کافی ہے نہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ بہت سارے لوگ بولیں گے کہ بہت سارے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے لیکن حکم دیا نہیں، تو پھر کرنے کا کہ نہیں کرنے کا؟ آپ نے کیا کام لیکن حکم نہیں دیا تو کرنے کا کہ نہیں؟ ہاں والے کتنے، نہیں والے کتنے؟ نہیں والے تحقیق کر کے، اب یہ کیسا سیف جواب ہے دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور حکم نہیں دیا تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ سنت ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ کیا نہ ہو، خاص نہ ہو یا منسوخ نہ ہو، منسوخ نہ ہو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو سنت ہے نہیں ہے کہ جائز ہے کہ حرام ہے؟ کیا ہے؟ آج مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھنا جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ نبی کا عمل ہے، آپ لوگوں کو لگ رہا کہ نہیں اللہ کا ڈر؟ منسوخ ہے۔ منسوخ کا مطلب اب نہیں کرنا، اب کیا کرنا؟ کیونکہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہاں رک کر کے نماز پڑھی تو یعنی وہ کیا ہو گیا؟ ابھی سنت نہیں رہا، وہ عمل کینسل ہو گیا۔ اللہ نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب اپنا چہرہ آپ کہاں کریں؟ تو اب حکم کیا ہو گیا؟ مسجد حرام۔ اگرچہ پہلے وہاں کرتے تھے لیکن یہ چینج ہو گیا اور کہاں ہو گیا قبلہ؟ ابھی مسجد حرام۔ تو اب وہاں پچھلا رخ کرنا جائز ہے نہیں، تو منسوخ پہ عمل کیا جائے گا نہیں، چاہے وہ ثابت ہو۔ نمبر 2، خاص ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، مثلا 4 سے زیادہ نکاح ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ ایک ہی، بہت سارے لوگ بولتے ہیں ایک ہی بس ہو گیا بابا، 2 بار لائن میں کون ٹھہرے گا؟ راشن کی لائن میں 2 مرتبہ کون ٹھہرے گا؟ ایک گھر کے لیے پھر دوسرے گھر کے لیے،
تو ایک آدمی دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی چیز خاص ہے، جیسے صوم وصال ہے، یا جیسے صدقات کا حرام ہونا ہے، تو اس طرح کئی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کے سلسلے میں کیا اس پر عمل کریں گے؟ وہ خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو جو چیز خاص ہو یا منسوخ ہو اس پر عمل کریں گے؟ نہیں. اب اگر نہ خاص ہے نہ منسوخ ہے اور حکم، اب سنیے، خاص بھی نہیں، منسوخ بھی نہیں، حکم بھی نہیں، خالی عمل ہے، تو کریں گے؟ نہیں کریں گے. کچھ لوگ چہرہ دیکھ کے، الفاظ کے انداز کو دیکھ کے جواب دیتے ہیں. صحابہ کا عمل پہ ہوگا تو کریں گے. قرآن کی ایک آیت ہم نے پچھلے درس میں دیکھی تھی، وہ کیا تھی؟ قل واللہ احد. ہاں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دو آیتیں تمہارے لیے کس کے بہترین نمونہ کس میں ہے؟ ایک روایت ہم نے دیکھی تھی اس سلسلے میں، یاد آ رہا ہوگا، دھندلا دھندلا، تھوڑا ٹرین دور سے آتی ہوئی دکھتی نا، ایسا دکھتا رہے گا. ایک روایت دیکھی تھی ہم نے اسی موضوع کے سلسلے میں کہ نبی کا عمل ہمارے لیے دلیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. حجر اسود وہ بہت پہلے گیا. اس کے بعد جوتیاں بولتے یاد آ گیا. نماز کی حالت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحابہ نے دیکھا تو کیا کیا اس کے بعد؟ یعنی اس سے کیا ثابت ہوا؟ نبی سے ثابت عمل کرنا ہے. ہاں اگر ثابت ہو کہ خاص ہے تو دیکھیں گے، نہیں کریں گے. لیکن ابھی تک کہ معلوم نہیں پڑا خاص ہے کہ نہیں، تو کیا کریں گے؟ جب تک کہ ثابت نہ ہو خاص ہے، خاص ہوگا نہیں. جب تک کہ ثابت نہ ہو منسوخ ہے، منسوخ ہوگا نہیں. یہ اور بات ہے کہ تحقیق کرنا چاہیے کہ منسوخ ہے یا نہیں، خاص ہے یا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ دلیل ہوتا ہے، الا یہ کہ آپ کے ساتھ خاص ہو یا منسوخ ہو. سمجھ میں آیا؟ اس کی ایک مثال اب اینڈ میں یاد رکھیے، آپ اس سے سارا معاملہ آپ کی سمجھ میں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، كنت نهيتكم عن يعني لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. اگر تمہارے امت کے اوپر مشقت کا ڈر نہیں ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کا حکم دیتا. حکم دیے تو پھر مسواک کرنا چاہیے. حکم نہیں دیے ایسا کرنے کا تو معلوم ہوا ہاں حکم دینا کنڈیشن نہیں ہے. حکم دینے سے وہ لازم ہو جاتا ہے، لیکن حکم نہ بھی دیں تب بھی عمل ہوتا ہے اگر اس کی ترغیب ہو یا اس پر عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سمجھا؟ اگر کسی چیز کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیں تو چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستحب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ مستحب بولتے ہیں اس کو. مستحب نہیں، مستحب. مستحب کے معنی حب سے ہے. یہ احبا. استحبا کا مطلب ہوتا ہے اس نے پسند کیا، اس کو اس نے اچھا سمجھا. استحبا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ مستحب، ایسی چیز جو پسندیدہ ہے. اور کسی چیز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تو وہ کیا ہوتی ہے؟ سنت کہتے ہیں اس کو. جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہو اس کو سنت کہتے ہیں. جس میں عمل کرنے کا پختہ ارادہ کیا ہو لیکن عمل نہیں کیا ہو تو کچھ تو بولتے اس کو. کیا بولتے؟ جس پر عمل نہیں کیا لیکن اس پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کیا، وہ کیا ہوتا ہے؟ سنت یا مستحب؟ سنت ہوگا.
سنت ہوگا. کیوں؟ لیکن عمل نہیں کی تو سنت کیسا ہوا؟ یوم عاشورہ کا روزہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک آدمی نے پوچھا کیا یہ سنت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں سنت ہے. تو معلوم ہوا کہ اگرچہ آپ نے 9ویں کا روزہ رکھا نہیں، 9 تاریخ کو روزہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. عاشورہ کتنی تاریخ کو ہوتا پہلے تو یہ بتاؤ، کون سے مہینے میں ہوتا؟ محرم کی 10 تاریخ کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اگلے سال اگر ہم رہے تو 9 کا رکھیں گے. ابن عباس کے پاس ایک آدمی ہے، کیسا رکھنے کا روزہ؟ کیا بتایا انہوں نے؟ 9 تاریخ کا روزہ رکھ. سمجھ میں آیا؟ اس نے پوچھا ہے سنت ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہاں یہ سنت ہے. تو عمل نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن پختہ ارادہ تھا کرنے کا، تو کیا ہو گیا وہ؟ اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں سنت ایک بار کرنے سے نہیں ہوتی، سنت پابندی سے کیے تو ہوتی. کہاں ہے؟ تو عمل ہی نہیں کیے یہاں پہ. حدیث، ہر حدیث پہ عمل نہیں کرتے. آنے والا ہے اتوار کو، حدیث الگ ہے، سنت الگ ہے. یہ کیا ہے؟ تو عمل ہی نہیں کیے، عمل ہی نہیں کیے، لیکن کیا ہے وہ؟ سنت. کیوں؟ اس کا پختہ ارادہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال تو یہ 3 باتیں ہم نے دیکھی. اب آگے بڑھتے ہیں. بدعت کی برائی کیا ہے؟ بدعت کے نقصانات کیا ہیں؟ بدعت کی برائی میں پہلی برائی یہ ہے کہ بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. یعنی بدعت کے اوپر لیبل، بعض لوگ بولتے ہیں بدعت 2 قسم کی ہوتی ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. بدعت حسنہ اسوہ حسنہ سے یاد رہے گا آپ کو. بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت. بدعت سیئہ یعنی دین میں کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے. دین میں کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے. شرعاً جس چیز کو بدعت کہا جائے وہ چیز اچھی ہوتی ہے نہیں. لغت کے اعتبار سے، دور کے اعتبار سے کوئی چیز بدعت ہو، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. صحیح ہے؟ دنیوی اعتبار سے چیز اچھی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ پہلے لوگ اتنا بڑا موبائل رہتا تھا، اتنا بڑا کمپیوٹر رہتا تھا، ابھی کیا ہو گیا؟ چھوٹے چھوٹے آ گئے. وہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ سر پہ لے کے گھومنا چاہیے؟ نہیں. چھوٹا ہو گیا اچھا ہو گیا، لوگ خوش ہو گئے، ارے بہت اچھا ہے. تو یہ کیا ہے؟ دین میں ہے، دنیا میں ہے. تو دنیا میں کوئی چیز نہیں آتی ہے. بدعت کا مطلب کیا ہے؟ نئی چیز یا نیا عمل. پہلے ٹریفک لائٹس آدمی کھڑا ہوتا تھا، ادھر جاؤ ادھر جاؤ. ابھی کیا ہوتا ہے؟ برابر سیکنڈ الٹے جاتے ہیں، 50 40 30، اور برابر سب گاڑی اپنی اپنی چلتی ہیں، لائٹ آٹومیٹک ہو گیا. یہ اچھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا ہوا. اگر بیچارہ اس کو کوئی تکلیف ہو گئی تو کیا ہو جائیں گی ساری گاڑیاں گڑبڑ. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ اچھا ہو گیا. لیکن یہ دین میں ہے، دنیا میں ہی ہے. لیکن دین میں کوئی چیز اچھی ہوتی ہے نئی نکالی ہوئی؟ نہیں. دین کے اندر کوئی چیز، نئی چیز اچھی نہیں ہو سکتی ہے، الا یہ کہ اس چیز کا مدار خود دین پر ہو. اس کو میں اگلے درس میں تفصیل سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اگر اسی کا مدار اسی چیز پر ہو جو دین میں ہے، اور وہ اس کے باہر نہیں نکلتا ہو تو اچھا ہے. مثال کے طور پر قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الگ الگ کاغذات وغیرہ پر لکھا ہوا تھا، بائنڈنگ کر کے جیسا آج ہم کو ملتا ہے. کیا ویسا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے کے بعد کس نے جمع کیا اس کو؟ بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کی ہے کہ اس کو عثمان رضی اللہ تعالی نے جمع کیا. ایسا نہیں ہے. اس کو جمع کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اور کتنی خلافت کا دور کتنا ہے ان کا؟ 2 سال مشکل سے 2 سال. تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال کے اس کے بعد 2 سال کے اندر یہ ہو گیا. تقریباً سارے صحابہ اس وقت میں حیات تھے تو یہ کام ہو گیا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں، کام ہوا بعد میں. پھر یہ بدعت نہیں ہوا. بولے آج بہت ڈینجر سوال پوچھے تھے، کیا ہوا ان کو؟
ذالک الکتاب لا ریب، تو بولنے کو بھی ڈرتی پبلک، کیونکہ ایک بار بولے دوسرا بار بولنا پڑتا اور لیکن آپ جواب دو گے تو آپ کا کانفیڈنس بھی ہوگا، باہر آپ جا کے بول سکتے ہیں، یہاں نہیں بول رہے۔ ایک دلیل یہ ہے کیونکہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو، تو اس وقت میں خلیفہ تھے، خلیفہ راشد کون؟ ابو بکر صدیق، انہوں نے جو کیا اس کو مانو۔ اس کو میں تفصیل سے اور آگے سمجھاؤں گا۔ اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے کیا ثابت ہوا؟ قرآن کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ کتاب۔ کتاب کے معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میں روٹ میں اگر جائیں گے آپ، کتابہ، اس کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ چیزوں کو جمع کرنا ایک جگہ۔ کتاب کے معنی ہی کیا ہے؟ جمع کرنا۔ یاد رکھیے اس کو، ڈکشنری میں کتاب کے معنی جمع کرنے کے۔ تو یہ بدعت ہوگا نہیں۔ ایک وجہ یہ کہ صحابہ کا قرآن کے جمع کرنے پر اجماع ہے، کسی نے اختلاف کیا اس وقت میں؟ نہیں، سارے جمع ہو گئے۔ تو قرآن کے جمع کرنے پر سارے صحابہ کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ اور خلفائے راشدین نے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے۔ اور اسی طرح سے یعنی قرآن کے معنی یعنی کتاب کے معنی کیا ہے؟ خود جمع کرنے کے ہیں، تو جمع ہونا چاہیے۔ اور بھی مزید باتیں جو ہم آگے کے درس میں دیکھیں بدعت سے متعلق شبہات میں، بہرحال یہ اتنا کافی ہے۔ تو بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما بعد، اما بعد لہذا جیسے کہا جاتا ہے، بہرحال، تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اما بعد۔ اصل بات یہ ہے کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد، اور سب سے بہترین رہبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے زیادہ شر والی باتیں وہ ہیں جو نئی نئی ہوں، نئی نکالی جائیں دین میں۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا کہا؟ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو بدعت کے بارے میں ہدایت یا گمراہی اگر پوچھا جائے تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کس نے کہا ایسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو پہلا نقصان بدعت کا یہ معلوم ہوا کہ بدعت گمراہی ہے۔ تو جو بدعت میں گرا وہ کس میں گرا؟ جو بدعت میں مبتلا ہوا وہ کس چیز میں مبتلا ہوا؟ تو بدعت کے اوپر حکم کیا لگے گا؟ گمراہی کا۔ اور بدعت میں پڑھنے والے پر کیا حکم لگے گا؟ یہ اور بات ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے اگر، تو اللہ کے ہاں گناہ گار نہیں ہوتا ہے، لیکن معلوم رہنے کے بعد آدمی بدعت کرے تو کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، اور آگے معلوم پڑے گا کتنا سخت گناہ ہے۔ نمبر 2، بدعتی کا انجام کیا ہے؟ بدعتی کا انجام جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ایک آدمی کو معلوم ہے بدعت ہے اور جان بوجھ کے بدعت کرتا ہے، پھر اس کے بعد بدعت چھوڑتا نہیں ہے، توبہ کرتا نہیں ہے، اپنی اصلاح کرتا نہیں ہے، بس جان بوجھ کے کرتا ہے بدعت، تو یہ کیا ہے؟ اس کا انجام جہنم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ یعنی ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی، اور ہر گمراہی کہاں جائے گی؟ جہنم میں۔ تو ہر بدعت کہاں جائے گی؟ سمجھ میں آیا؟ یہ لاجیکل سٹیٹمنٹ دیکھیں حدیث میں کس طرح سے ترتیب سے آتا ہے، لاجیکل آرگیومنٹ ہے یہ۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں، تو پھر ہر بدعت، سمجھ میں آیا؟ تو یہاں پر یہ نسائی کی روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب اس حدیث کو ہم سمجھیں گے تھوڑا، سبب اور فاعل ان دونوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ لغت کا یا انداز ہے عربی زبان کا، اور حدیثوں میں اکثر ایسا آتا ہے، سمجھیے اس کو۔ کل بدعت ضلالہ،
وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. کلو کلو یعنی تمام، ہر. کلو کا مطلب ہوتا ہے ہر. کلو بدعت، ہر بدعت کیا ہے؟ ضلالہ. ضلالہ ولا الضالین ہم پڑھتے، یاد ہوگا آپ. انشاءاللہ رمضان کے بعد عربی کا ہمارا شروع ہوگا کورس، اللہ آسانی پیدا فرمائے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اور کل ضلالۃ فی اسکول کی فی یعنی میں، ان انگلش میں جیسے ان بولتے ہیں ہم لوگ، فی النار. النار آگ. کون سی آگ؟ لفظ عام ہے لیکن اس سے مقصود کیا ہے؟ خاص. دنیا کی آگ ہے یا آخرت کی؟ آگ کا مطلب آگ ہوتا ہے، لیکن یہاں آگ سے مراد کیا ہے؟ قیامت کی، جہنم کی آگ. تو کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کوئی آدمی ملے گا گمراہی جائے گی جہنم میں، میں تھوڑی. سمجھا؟ ہر گمراہی جہنم میں ہے. تو گمراہ جائے گا تو گمراہی جائے گی بھائی. گمراہی کہاں جاتی ہے؟ تو گمراہی پر سوار ہونے والا. گمراہی کا راستہ کہاں جاتا ہے؟ ایک ہدایت کا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے. اور دوسرا راستہ کون سے ہے؟ باقی سارے راستے گمراہ. جو اس پہ چلے گا وہ کہاں جائے گا؟ کیونکہ وہ راستہ کہاں جا رہا. تو یہاں پر علماء نے کہا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ کا مطلب ہے وَكُلُّ صَاحِبِ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر گمراہی والا بھی کہاں جائے گا؟ مراد اس سے کون ہے؟ اس پر عمل کرنے والا. جیسے حدیث میں کیا ہے؟ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. جو بھی نیچے کعبین سے ہو، ٹخنوں سے، ازار میں کا حصہ، وہ کہاں ہے؟ بولے ٹکنا جائے گا، میں نہیں جاؤں گا. صحیح ہے؟ یا وہ پاجامہ کا اتنا ٹکڑا جائے گا، کرنے والا نہیں جائے گا. کیا صحیح ہے؟ نہیں ہے. بعض اوقات عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ جز کے بارے میں حکم لگایا جاتا ہے لیکن مراد اس سے کیا ہوتا ہے؟ کل. سمجھ میں آیا؟ ٹکڑے کے بارے میں بولا جاتا ہے لیکن اس ٹکڑے کی بجائے وہ پورا مقصود ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے بہت ساری چیزیں ہیں. یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت کے دن بعض چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے. تو چہرے یا لوگ؟ یعنی خالی چہرے ہوں گے، لوگ باہر ہوں گے، تو پورا آدمی جہنم میں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ بعض اوقات چہرہ یا ہاتھ یا کچھ بھی شخص مراد کا اس کا جز ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، لیکن اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ پورا ہوتا ہے. ایسی کئی مثالیں ہیں. یہ یعنی عربی زبان کے اعتبار سے استعمال اس طرح سے ہوتا ہے. تو کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کہاں ہے؟ یعنی گمراہی والا بھی جہنم میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ گمراہی کا ٹھکانہ جب جہنم ہے تو گمراہ کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا. نمبر 3، بدعت کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ بدعت ہر عمل کو جس میں بدعت آتی ہے باطل کر دیتی ہے. جس عمل میں بدعت شامل ہو جائے وہ نیکی بننے کی بجائے کیا بن جاتا ہے؟ گناہ بن جاتا ہے. تو بدعت ایسی بری چیز ہے کہ اس سے وہ نیکی باطل ہو، چاہے وہ نیکی ہو، چاہے وہ کیا ہو؟ نیکی ہو. مثلا قرآن پڑھنا کیا ہے؟ لیکن قرآن کے ساتھ ایسا عمل کرے جو بدعت ہو. اب یہ کنفیوژن لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ نیکی گناہ کیسا بنتا ہے؟ نیکی گناہ کیسا بنتا ہے؟ کیا نیکی گناہ بن سکتی ہے؟ آپ لوگوں سے سوال ہے.
ہاں کیسا؟ لوگوں کو کھانا کھلانا اور شکل کیا دینا اس کو؟ 11ویں، اور 10واں کیا کبھی 11ویں نے ایک کم کر کے، وہ بھی اس میں آتا ہے سنت کے خلاف۔ مثلا ایک ہاں عید کے دن روزہ رکھنا بہت اچھی مثال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ عبادت ہے یا نہیں؟ نیکی ہے، لیکن عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ حرام ہے عید کے دن۔ تو نیکیاں بعض اوقات حرام ہو جاتی ہیں، لیکن کون بتائے گا یہ دل سے کر سکتے ایسا کچھ بھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ چیز فلاں وقت میں حرام ہے۔ جیسے سجدے میں تلاوت کرنا کر سکتے ہیں؟ جائز نہیں۔ رکوع سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پڑھنے کی جگہ کدھر ہے؟ قیام ہے، لیکن رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں نہیں۔ کوئی آدمی بولے گا دعا افضل ہے کہ قرآن افضل ہے؟ کیا افضل ہے؟ اتباع سنت افضل ہے۔ ایسے اس میں چننا نہیں۔ آدمی بولے گا دعا افضل ہے، تو دیکھو کافر کہیں گا، لوگ فوراً فتوا دے دیں گے کہ دیکھو یہ کافر ہو گیا، قرآن سے افضل دعا کو بتا رہا ہے، یعنی قرآن سے بھی افضل۔ اور پھر بولتے کیوں ہیں ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی ہے۔ تو یہاں پر ہم کو دین اپنی عقل سے کچھ بھی بنائے ہم کر سکتے ہیں نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو چیز جہاں پڑھنے کے لیے بتائی ہم وہیں پڑھتے ہیں۔ تو ہم کو منع کیا نماز کے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے، وہ کیا ہے؟ اگرچہ قرآن پڑھنا کیا ہے؟ نیکی، لیکن نیکی کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے طریقے بتائے اسی کے مطابق نیکی کرنا چاہیے۔ اپنے دل سے کچھ بھی کر سکتے نہیں۔ ایک آدمی پوری نماز پڑھا سنت کے مطابق، ظاہری اعتبار سے پوری کے پوری خشوع خضوع سے، لیکن قبلہ اس کا دوسرا ہی ہے، چلے گا؟ اس کو منع کیے بھائی سمت کا، بھلے اللہ تو ہر جگہ ہے نا، چلے گا؟ یہ غلطی پہ غلطی ہے۔ تو کیا ہے جائز ہوگا؟ نہیں۔ بولے کیا پرابلم ہے، اللہ کہیں بھی پڑھو، اللہ تعالیٰ قبول کرنے کو، اللہ کو کیا ہے ادھر بھی منہ کرنا ایسا ہے کیا؟ جائز ہے نہیں۔ قبلے کی علاوہ کہیں اور جانتے بوجھتے پڑھنا حرام ہے اور گناہ پہ گناہ ہے، شریعت کا مذاق ہے۔ تو نیکی کا جو طریقہ ہے اسی کے مطابق اس کو کرنا پڑے گا۔ بعض اوقات نیکی بھی اس سے سنت جب نکل جائے تو کیا ہو جاتی ہے؟ گناہ بن جاتی ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ نیکی ہے، لیکن اگر ایک رکعت میں 3 سجدے کیے تو کر سکتے؟ بولے 2 ہے، ایک اللہ دل چاہ رہا میرا بہت محبت سے ایک دم، اور ایک سجدہ چلے گا؟ تو کیا ہو جائے گا؟ یہ گناہ ہوگا کہ نیکی ہوگا؟ بولے پہلے 2 نیکی ہم تیسرا گناہ، یا اچانک میٹر کے سگے بدل گیا تمہارا؟ کیونکہ پہلے 2 نبی سے ثابت ہیں، تیسرا نبی سے ثابت ہے نہیں۔ تو پہلے 2 نیکی ہے، تیسرا گناہ ہے، سمجھا؟ تیسرا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ جیسے کسی انسان نے 4 نکاح کیے ہوں، بولے 4 نکاح نہیں کیا، 5واں گناہ، 5واں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ 4 تک وہ نیکی رہے گا، لیکن 5واں اس کے لیے نہیں ہے۔ نیکی بھی اس اعتبار سے کہ حقوق ادا کرے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ بدعت ہر عمل کو باطل کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جو کرنے کے لیے ہم نے نہیں کہا۔ حدیث دیکھیے کیا ہے، اس میں عربی دیکھیے آپ کیسی ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کیا لفظ ہے؟ من، جو، آپ لوگوں کو آ رہی ہے عربی؟ ابھی عمل عمل کرے،
یا جس نے عمل کیا. عملاً، من عمل عملاً، جس نے عمل کیا ایسا عمل. لیسا، نہیں. لیسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. کوئی ایک آیت بتا سکتے جس میں لیسا آیا؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ لیسا علیہم، آگے کیا؟ پوری بات نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء، لیسا ہمارا ہوا ہے درست میں آیا ہے، اور آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں الیس اللہ بیاحکم. الیس، وہاں الف آ رہا ہے سوال کے لیے، کیا نہیں ہے؟ الیس اللہ بیاحکم الحاکمین. تو الیس یعنی نہیں ہے، یہ میننگ ہوتا ہے الیس. تو لیسا علیہ، اس پر. امرنا، امر کے معنی حکم یا دین یا عمل جو بھی آتا ہے. امر اس کے لیے سب کے لیے آتا ہے، لیکن امر یعنی حکم کے لیے آتا ہے. امرنا نہ ہم نہ، ہاں امرنا ہمارا حکم جس پر نہیں ہے. فہوا، فہوا تو وہ ہے کیا؟ رد. رد کا مطلب لوٹا دینا. جیسے کوئی چیز آپ نے آرڈر کی، پورا سٹاک آیا، لیکن آپ نے جیسا بولے تھے ویسا وہ سٹاک ہے نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ بہت بہت شکریہ. آپ کیا کر دیں گے اس کو؟ کمپنی کیا کر دے گی اس کو؟ کیا لفظ آتا اس کو؟ ریجیکٹ. فہو رد، لوٹا دیا جائے گا. رد کے معنی کیا ہے؟ لوٹانا، واپس لوٹانا. تو جو آدمی ایسا عمل کرے جو ہم نے کرنے کا حکم دیے نہیں. کون کہہ رہا ہے جملہ؟ کوئی آدمی ایسا عمل کرے جو ہم نے کرنے کے لیے نہیں کہا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ یعنی جو نیکی اس میں اگر بدعت ہو تو کیا اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کرے گا؟ تمہیں فائدہ کیا ہے کر کے؟ اتنی محنت کیا لیکن وہ رد ہو گیا آخرت میں جا کے. تو ایسی نیکی جس کو ہم نے کرنے کے لیے نہیں کہا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے نہیں کہا، تو کیا ہو جاتا ہے؟ کرنے کا رہتا کہ نہیں رہتا؟ کرنے کے لیے کہا ہے نہیں تو کرنے کا نہیں. بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ منع کا ہے. یہاں کیا کہا؟ یہاں منع ہے. سمجھ میں آیا؟ اس میں منع ہے کہ نہیں؟ جو کوئی ایسا کام کرے گا جو ہم نے کرنے کو نہیں کہا، وہ رد ہو جائے گا. رد ہو جائے گا کا مطلب نیکی اللہ رد کرتا ہے، تو وہ نیکی بنا، وہ نیکی ہے ہی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کرنے کے. تو معلوم ہوا کہ بدعت نیکی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ رد کر دے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر بدعت مردود ہے. مردود جس کو رد کر دیا جائے. مردود کا مطلب کیا ہے؟ جس کو رد کر دیا جائے. یہ مسلم کی روایت ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو کوئی من احدث، اب اس حدیث کو بھی آپ سمجھیں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، بخاری میں ہے فیہ فہو رد. من جو، جس نے، احدث نیا نکالنا. پچھلے اس میں ہم نے دیکھا تھا حدیث کے معنی کیا ہوتے ہیں عربی زبان میں؟ حدیث یعنی نیا، جدید. من احدث جو نیا نکالے، فی امرنا ہمارے اس امر میں، یعنی ہمارے اس، یہ بہت ضروری چیزیں یاد رکھنے کی. یہ ان سارے شبہات کا جواب ہے. لوگوں کے پھر پنکھا بھی بدعت ہے. وہ بچہ اس کا کھلونا توڑے تو کیسا کرتا ہے؟ دوسروں کے بھی سب توڑتا.
تو بعض لوگ ایسا بولتے ہیں پھر یہ بدعت ہے اگر تو پھر سب بدعت ہے، پنکھا بدعت ہے، لائٹ بدعت ہے، مسجد ایسی بنانا بدعت ہے، کانچ کا دروازہ بدعت ہے، سب بدعت ہے۔ تو آدمی سوچتا نہیں حدیث میں کیا ہے، دیکھیے اس کو یاد رکھیے، حدیث کو سمجھیے اچھی طرح سے۔ من احدث کہاں نکالا؟ تو معلوم ہے بدعت کہاں آتی ہے؟ دین میں۔ ہمارے اس دین میں جس نے کوئی نئی چیز نکالی، ہذا فی امرنا ہذا، اس دین میں ہمارے، ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی اور ایک روایت میں جو اس میں نہیں تھا۔ تو اب دین میں دو قسم کی چیزیں ہیں، دیکھیے یاد رکھیے اس کو، بہت اہم چیز ہے۔ ایک وہ چیز جیسے میں نے بتایا تھا صراحتن یا اشارتن، ایک ہوتا ہے کلیئر کٹ، جیسے ظہر کی کتنی رکعت ہیں؟ 4، کلیئر ہے ایک دم، یعنی واضح روایت ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اتنی رکعت پڑھی، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دم کلیئر ہوتا ہے۔ لیکن کچھ معاملے کیسے ہوتے ہیں جو اسی میں سے استنباط کیے جاتے ہیں، سمجھا؟ یعنی اس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہوتی ہے، جیسے مدارس کا قیام، مدرسے تھے اس زمانے میں ایسے جیسے ابھی ہیں نہیں تھے، لیکن کس کی بنیاد کس پر ہے؟ اصحاب صفہ۔ صفہ کیا تھا؟ ایک چبوترا تھا جس پر صحابہ سب چھوڑ چھاڑ کے وہاں آ کے رہتے تھے۔ کیوں رہتے تھے؟ گھر نہیں تھا، دین سیکھنے کے لیے۔ تو وہاں ایک شکل تھی، خالی بلڈنگ ویسی نہیں تھی، چبوترا تھا۔ چبوترے کو کیا ہوگی؟ تھوڑی سہولت کے لیے دیواریں آ گئی، پھر اس کے تھوڑے کیا ہو گئے؟ ٹائم ٹیبل بن گئے۔ تو اگر اس پر اصل اس کی موجود ہے دین میں تو بدعت ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اگر قرآن و سنت سے استنباط کر کے کچھ نکالا جاتا ہے تو کیا وہ بدعت ہوگا؟ نہیں۔ اس سے پہلے کئی حدیثوں میں ہم دیکھ چکے ہیں، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، جب ایک مجتہد اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح نکل آئے، فیصلہ دے، اس کو کتنے اجر ملیں گے؟ 2۔ اور اگر وہ اجتہاد کرے اور خطا کر جائے، کتنے اجر ملیں گے؟ 1۔ تو اجتہاد کیا یعنی کیا کیا اس نے؟ قرآن سنت میں غور کر کے نئے مسئلے کا حل نکالا، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور خطا بھی ہو سکتا ہے، سمجھا؟ تو اجتہاد جائز ہے حرام ہے؟ جائز ہے۔ جائز ہے کہ حرام ہے؟ کچھ لوگ ہیں اجتہاد حرام بولنے لگے، میں ابھی لینا ہے ان کو رمضان کے بعد۔ اجتہاد جائز ہے حرام ہے؟ بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے، سمجھا؟ کوئی آدمی آیا مسئلہ پوچھا، چرس پینا جائز ہے کہ حرام ہے؟ کیا بولیں گے آپ؟ اللہ عالم، حرام ہے کہ جائز ہے؟ حرام ہے۔ قرآن میں آئے تھے چرس حرام، چیم ہے اتنی اس میں، عربی میں چیم ہے ہاں، لیکن چرس کا نام ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ چرس کا نام آیا؟ نہیں آیا، لیکن چرس کی وجہ کیا ہے؟ چرس میں کیا ہوتا ہے؟ نشہ ہوتا ہے، لیکن حدیث میں کیا ہے؟ کلو مسکرن خمر وکل خمر حرام، یاد رکھیے اس کو۔ کلو مسکرن خمر وکل خمر حرام، کلو ہر مسکر، سکر کے معنی کیا ہے؟ نشہ۔ بہت سارے لوگ نیند کو نشہ سمجھتے ہیں، بولے پھر یہ نشہ حرام ہے، تو بولے پھر پیسے کا نشہ بھی حرام ہے۔ یہ کیا؟ ارے پیسے کا نشہ کیسا حرام؟ یعنی اس کو نشہ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ سکر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی کیا ہو؟ جم برابر جم چرا، یہاں حتی تعلم ما تقولون، آدمی کو ہوش نہیں ہو کہ کیا کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو کل مسکرین خمر، تو اللہ نے کس کو حرام کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، تو اللہ نے کس کے بارے میں کہا؟ خمر کے بارے میں۔ تو خمر کیا کی اللہ نے؟ حرام۔ اب خمر سے پہلے یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ہر نشے والی چیز کیا ہے؟ خمر ہے، اور ہر خمر کیا ہے؟
اس سے کیا کیا چیزیں آپ کو معلوم پڑتی بتائیے؟ بولے ہوا نا، ابھی کیا بچا اس میں؟ ہاں ہاں ہاں، جتنی بھی نشے کی چیزیں وہ سب کیا ہیں؟ حرام ہیں. کلو مسکرن، مسکر کا مطلب نشے والی چیز، تو چاہے وہ سالڈ ہو یا لکوڈ ہو یا دھواں ہو. وہ لوگ کچھ ایسے بھی رہتے ہیں، اس کو جلاتے، دھواں بناتے اور بھاپ لیتے. کچھ لوگ باٹل میں ڈال کے اس کا ناک میں لگاتے ہیں. جن لوگوں نے کیا ان کو پوچھیں گے، پوری تفصیل بتاتے ہو. یہ علم بھی ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو اصلاح کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں. تو اس کی شکل کیسی بھی ہو، کوئی آدمی بولے اس زمانے میں تو انگور کی بنتی تھی تو وہ خمر ہوئی، آج کے زمانے میں دوسری بن رہی تو وہ کیسا کیا حرام ہوئی؟ یہ وہ نہیں ہے جو اس قرآن میں آیا. قرآن میں کیا، کس کے بارے میں آیا؟ اس زمانے میں کون سی شراب پیتے تھے لوگ؟ انگور کی پیتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. یہ لوگ بولتے ہیں، کتنا صحیح معلوم نہیں، لیکن حنفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. امام ابو حنیفہ کس کی خمر کے قائل ہیں، یعنی حرام ہے؟ کون سی بولتے ہیں وہ؟ انگور والی. کیوں؟ اس زمانے میں کیا تھی؟ انگور کی. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، وہ تو حرام ہے ہی ہے، لیکن حدیث میں کیا آیا ہے؟ کل مسکرین خمر. تو ہر مسکر کیا ہوتی ہے؟ خمر ہوتی ہے، چاہے وہ بیسک خمر ہو یا نہیں ہو. سمجھ میں آیا؟ یعنی مسکر ہے پھر وہ خمر کے ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے. پھر چاہے وہ کھا کے نشہ ہوتا ہو، جسے بعض لوگ چپ لگ بھی کھاتے ہیں. کچھ لوگ تو یعنی کچھ علاقوں میں وہ کھانسی کی دوائیں وہ زیادہ پی لیتے تھے، ان کو نشہ آ جاتا تھا گونگی. ہاں، کوریکس. تو اب کھانسی کی دوائیں نہیں، نشہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام. جس کے زیادہ سے نشہ ہو اس کا تھوڑا بھی کیا ہے؟ حرام. سارے چور دروازے بند. تم کل مسکرین خمر، ہر نشے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ خمر، چاہے وہ کیسی بھی ہو، ٹھوس مائع گیس، تینوں میں حرام. کیونکہ کلو میں کیا آتا ہے؟ خالی چلو نہیں، سب آتا ہے اس میں، کلو پورا. وَكُلُّ خَمْرٍ حرام، اور ہر خمر کیا ہے؟ حرام ہے. تو ہر مسکر خمر اور ہر خمر حرام، تو ہر مسکر کیا ہوا؟ حرام. تو ان ساری چیزوں پر فتویٰ کیا لگے گا؟ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، ایک قاعدہ ہے کہ جنرلی بتا دیا جائے کہ ہر چیز اس کیٹیگری میں آتی ہے اور یہ کیٹیگری حرام ہے، تو وہ ساری چیزیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ نمبر 2، وَكُلُّ خَمْرٍ حرام، تو معلوم ہوا خمر ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے. اگر کہا جائے ہر خمر حرام ہے تو خمر ایک ہوئی کہ کئی ہوئی؟ ایک ہی ہے تو بولنا پڑے گا. جیسے کوئی بولتا ہر اللہ رب ہے، ایسا بولتا کوئی؟ کیوں؟ اللہ ایک ہی ہے نا. ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا چاہیے، صحیح ہے. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے، لیکن ہر مسلمان جنت میں جائے گا کیونکہ مسلمان ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. تو ہر وہاں آتا ہے جہاں پر کئی ہوتے ہیں. تو کل خمر حرام، تو ہر خمر کیا ہے؟ خمر کس کو کہتے ہیں؟ خمر کے بارے میں تعریف کیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الخمر ما خامر العقل. خمر کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ شراب میں انشاءاللہ کسی دن تفصیل سے درس ہم لوگ لیں گے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. دوپٹے کو کیا بولتے ہیں؟ خمرہ. دوپٹہ جو ہوتا ہے عورت کا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قرآن میں لفظ آیا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ ان کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیں. کون؟ عورتیں. تو پردے کے لیے لفظ کیا آتا ہے؟ ڈھانپنے والی چیز خمرہ. اسی پر سے کیا ہے؟ خمر. تو خمر کیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الخمر ما خامر العقل. خمر وہ ہے جو عقل پر، آدمی کی عقل کیا ہو جائے؟
خراب ہو جائے، اس کو معلوم نہیں کیا بول رہا، گٹر میں جا رہا کہ گھر میں جا رہا معلوم نہیں پڑ رہا اس کو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمر۔ تو ہر وہ چیز جو آدمی کو اس طرح سے بدحواس کر دے، جس کی عقل خراب ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمر کہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ حرام۔ سمجھا؟ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نام بعین ہی قرآن و سنت میں نہیں ہوگا، جیسے چرس، گانجا، اس کو یاد رکھیے مثال۔ تو نہ چیم عربی میں ہے نہ گاف عربی میں ہے، چ عربی میں ہے، گ عربی میں ہے، چرس گانجا دونوں بھی نہیں، یعنی جب چ اور گ نہیں ہے تو چرس گانجا کہاں سے آئیں گا؟ سمجھا؟ لیکن وہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ تو مطلب پھر کیسے معلوم پڑا آپ کو؟ قرآن میں بتاؤ نکال کے، چرسن حرام، ایسا ہے نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ ایک اصل ہے، اس اصل کی بنیاد پر اس کا فیصلہ یا فتویٰ نکالا گیا، صحیح ہے؟ ایک رول ہے، اس رول کے انڈر میں یہ آیا تو حرام ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ سمجھا؟ تو جو چیز ما لیس منہ، جو دین میں ایسی چیز نکالے جو اس میں نہیں تھی، تو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو چاہے صراحتاً ہو یا اشارتاً ہو، بعض اوقات ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا کہ یہ بھی شریعت میں ہے، لیکن اس سے استنباط علماء کر کے بتاتے ہیں دیکھو یہ بھی دین میں ہے۔ تو ایسی چیز بھی کیا ہوتی ہے؟ دین ہوتی ہے، جو قرآن و سنت سے مستنبط ہو۔ سمجھ میں آیا؟ ورنہ آدمی بولے گا یہ نہیں تھا تو حرام، مدرسے حرام، یہ حرام، تو اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت سے استنباط کی ہوئی چیز بھی کیا ہو سکتی ہے؟ واجب اور فرض ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ واجب ہو سکتی ہے۔ اس کو تفصیل سے ہم بدعت کے درس میں دیکھیں گے، جس میں بدعت سے متعلق شبہات ہم دیکھنے والے ہیں۔